الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على صفوة رسوله خير خلقه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. جناب صدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو کھنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا تھا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا تھا، جنہوں نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا تھا. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب گشائی کروں، ان کی کن کن گوشوں کو نوک زبان پر لاؤں، کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر کراؤں یا فتح مکہ کی روداد سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنات کی جھلک دکھاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار بطا کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گی، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے اپنی امت کی خاطر اپنی جان، دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا. عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سین کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر نجاست ڈالی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی. ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں ایک اشارے کے منتظر تھی. دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے. ارشاد ہوتا ہے، جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا. جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو کہ آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا. بچوں سے کہہ دو کہ تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا. مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو کہ تمہاری اوڑنی نہیں چھینی جائے گی. جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. آج معافی کا اعلان ہے. جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے. یہ محسن اعظم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے ان کا عملی کیریکٹر. اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اعلی اخلاق پر مبعوث فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم،
اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور خود آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کروں، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر آپ نہ ہوتے دنیا میں اخلاق کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آپ سے دنیا نے اخلاق کا سبق سیکھا ہے، آپ نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا ہے، آپ نے امت کو عفو و کرم کا سبق پڑھایا ہے، آپ نے پورے عالم کو انسانیت کا پیغام سنایا ہے، آپ نے انسانوں کو سر و آشتی کی ہدایت دی ہے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.